بیان کر کے اس کے سپورٹ میں پروف بھی دینا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگرچہ آپ کی بات خود دلیل ہوا کرتی تھی، لیکن کبھی آپ بھی اپنی بات کی دلیل کے لیے اور اس کی مصداق کے لیے آیتیں بیان کرتے تھے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبہ، جو آدمی کسی، آپ اس میں اصول بھی سیکھتے چلیں اور ان احادیث میں جو باتیں واعظ و نصیحت کی ان کو بھی لیتے چلیں۔ میں نے دونوں کو اسی لیے جمع کیا ہے کہ یہ تعلیم و تربیت کے لیے اصول بھی مل جائیں اور ہمارے لیے نصیحت بھی ان چیزوں میں ہو جائے۔ دونوں چیزیں میں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ایک درس میں دو درس ہمارے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا جو بھی آدمی کسی مسلمان کا مال ہتھیا لیتا ہے جھوٹی قسم کے ذریعے سے، جھوٹی گواہی کے ذریعے سے، لقی اللہ وهو علیہ غضبان، وہ اللہ سے ایسے حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر بہت غصہ ہوگا، اللہ اس پر بہت غصہ ہوگا۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی مصداقہ من کتاب اللہ جل ذکرہ، جس کی مصداق اللہ کی کتاب میں خود موجود ہے۔ آپ نے بات بیان کی کہ جو مسلمان کا مال ہتھیا لے اس کے لیے اس سے آخرت میں اللہ بہت غصہ ہوگا، اور اس کی دلیل میں، اس کے سپورٹ میں ایک سملر بات جو قرآن میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور آپ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ کے یشترون بعہد اللہ وایمانہم، اللہ کے عہد، وعدے اور اللہ کے ساتھ جو ان کی قسم ہے اس کے بدلے میں تھوڑا سا دنیا کی پونجی خریدتے ہیں، اللہ کے وعدے کو چھوڑ دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں اور دنیا کا مال اس سے کماتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن، ناراضگی سے ان سے بات ہی نہیں کرے گا اللہ۔ جو دین کو بیچ کے دنیا کماتے ہیں، جو جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، زمین ہڑپ لیتے ہیں ان کی۔ تو یہ آل عمران کی آیت ہے اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات بیان کی اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی دلیل میں۔ تو ایک معلم کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی بات جب بیان کرے تو اس کے سپورٹ میں ایویڈنس بھی پریزنٹ کرے، دلیل بھی دے۔ ہم بول رہے بس 8 سال ہم نے یہ کیا، اپنی جگہ ہے بھائی۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے 8 سال کیا کیا ہے اور ہمارا کام ہے بولنا، تمہارا کام ہے ماننا، اور نہیں سمجھ میں آ رہا چلو نکلو یہاں سے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک معلم کو چاہیے کہ وہ اگر کچھ بات کہے تو اس پہ دلیل بھی دے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے تعلیم کا۔